یہ جو روڈ ہے یہ مکہ سے طائف کی طرف جا رہا ہے۔ طائف کو طائف کیوں کہا جاتا ہے؟ طائف میں داخل ہو گئے ہیں تقریباً۔ یہ طائف کے پہاڑ ہے، طائف کی کھجوریں ہیں، طائف کے باغات ہیں، عجیب قسم کے پہاڑ ہیں طائف کے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر، ہریالی شروع ہو گئی ہے۔ طائف کو پاکستان کا مری کہا جاتا ہے۔ طائف کے لوگ بڑے مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے خوب نوازا ہے۔ طائف کا مین شہر۔ یہ جو روڈ ہے یہ مکہ سے طائف کی طرف جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے تھے۔ شیخ صاحب واقعتاً ایسا ہی ہے؟ جی، مکہ سے طائف دو روڈ جاتے ہیں۔ ایک براستہ سیل صغیر سیل کبیر ہے اور دوسرا براستہ الہدا پہاڑی رستہ ہے۔ یہ اس وقت جو ہم رستے کو استعمال کرتے ہوئے اختیار کرتے ہوئے طائف جا رہے ہیں، یہ سیل صغیر کبیر والا رستہ ہے، مشہور رستہ ہے۔ اس میں پہاڑی کم ہے اور جو الہدا والا ہے اس میں پہاڑی زیادہ ہے۔ تو اس روڈ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفر طائف کے جو کیے تھے، اور پہلا جو سفر جو تبلیغ کی غرض سے جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تیسرے صاحب جو بطور رہبر کے تھے، جب اس رستے تبلیغ کے لیے گئے تھے تو اسی رستے پر ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، اور یہی وہ پرانا روڈ ہے جو اس زمانے کے اندر رستہ طائف کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہی سیل صغیر اور کبیر والا۔ اچھا، سعودی حکومت کی یہ بڑی اچھی خوبی ہے، اچھی بات ہے کہ انہوں نے قدیمی راستوں پر نئے روڈ بنائے ہیں۔ جی، یہ الحمدللہ سعودی حکومت کی بہت ہی اچھی خوبی ہے۔ انہوں نے تاریخ کو محفوظ کیا ہوا ہے، اگرچہ بعض کو بتاتے ہیں، یعنی اس کو اوپن کیا ہوا ہے، بعض کو نہیں بتاتے، لیکن یہ وہی روڈ ہے اور وہی روڈ ہے جو یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو براستہ طائف کے لیے استعمال سنا ہے کہ مکہ سے مدینہ جو راستہ بنایا ہے انہوں نے بڑا، وہ بھی اسی پر ہے جس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چل کر ہجرت کی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ مکہ سے براستہ اگر سیل صغیر کبیر جائیں تو یہ مکہ سے تقریباً 136 کلومیٹر طائف آتا ہے۔ جو دوسرا رستہ ہے وہ تھوڑا خوبصورت بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے حجاج کرام کی جو بھی جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا کم ہے۔ یہ 136 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے یہ، لیکن اجر اس پر انشاءاللہ زیادہ ملے گا، اس پہ زیادہ ہے انشاءاللہ۔ نقش پاک کی تلاش میں، نقش قدم نبی کے جنت کے ہیں راستے، ٹھیک ہے، سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں۔ آپ سوچیں، آج سے صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تبلیغ کی غرض سے، دین اسلام کی اشاعت کے غرض سے گئے ہوں گے تو اس طرح روڈ یقیناً نہ ہوں گے۔ تو آج ہمیں جب اتنی سہولیات ہیں تو دعوت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ طائف جاتے ہوئے راستے میں اس طرح کے مناظر نظر آتے ہیں، دونوں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، پہاڑیاں بھی وہ ہیں جس پر سبزہ نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح دونوں طرف پہاڑیاں ہیں۔ روڈ کشادہ بنا دی گئی ہے، سڑک کو کشادہ بنا دیا گیا ہے، آرام دہ بنا دیا گیا ہے۔ طائف کہتے ہیں کہ وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور ہریالی ہے وہاں پر، پاکستان میں مری کی طرح ہے، تو سنا ہے ہم نے، چلو دیکھتے ہیں ابھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو مختلف چیزوں میں رکھا ہے۔ پہاڑ اپنا حسن رکھتے ہیں، صحرا اپنا حسن رکھتا ہے، دریا اپنا حسن رکھتے ہیں، چٹیل میدان اپنا حسن رکھتے ہیں، بحر و بر کا اپنا حسن ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حسن رکھا ہے۔ طائف میں داخل ہو رہے ہیں، طائف کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے۔ تو ہم
طائف کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ طائف کی حقیقت کیا ہے؟ طائف کو طائف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بات کا ذکر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جلالین شریف کے اندر بتایا ہے۔ حاشی کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم ان کو ایسی جگہ چھوڑو، غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پر انسان تو درکنار، جانور پرندوں کے بھی زندگی کے اسباب مہیا نہیں ہیں، ایسی جگہ پر ان کو چھوڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کو ایک اونٹنی پر بٹھایا، ان کی گود میں بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ساتھ میں رہبر کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جون سی ذرا اچھی جگہ، خوبصورت پانی والی جگہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے جبرائیل سے کہ اے جبرائیل ان کو یہاں اتار دیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ ابھی نہیں، ابھی اور آگے چلیں۔ تو اسی طرح چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پر ایسا آیا کہ یہاں اتار دیں، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے انکار ہوتا۔ تو جب غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب بیت محرم کے پاس پہنچے، بیت اللہ کی جگہ پر پہنچے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو اس جگہ پر اتار دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں اتارا، اور ان کے پاس تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزی کے اندر پانی تھا۔ یہ دے کر روانہ ہونے لگے۔ تو قصہ یہ لمبا مختصر ہے، جو طائف کی جو بات ہے وہ سنانے کی۔ جب وہاں سے اوجھل ہوئے، آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تو اللہ کے حضور ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمایا؟ کیا اللہ سے عرض کرتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اے اللہ اب میں ان کو تیرے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب ان کو تو اپنے پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل، اللہ رب العزت نے ایک علاقہ شام کا مخصوص کیا، شام کا ایک علاقہ مخصوص کیا کہ اس کو اٹھاؤ، بیت اللہ کا طواف کراؤ، طواف کرانے کے بعد اس کو مکہ کے پاس میں یہاں رکھ دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح ہی کیا۔ شام کے، یہ اصل میں شام کا علاقہ ہے، یہ یہاں کا شروع کا علاقہ نہیں ہے، یہ شام کا علاقہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو شام سے اٹھایا، بیت اللہ کے 7 چکروں میں طواف کرایا، پھر اللہ کے حکم سے اس جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ تو طائف سیغے کے حساب سے طاف یطوف طوافا فہو طائف، جی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں، کہ جس کو اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے خوراک کے طور پر انتظام فرمایا تھا، یہ طائف ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو حاشیے کے اندر جلالین کے اندر یہ نقل کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست شیخ صاحب نے، شیخ خلیل صاحب نے بڑی زبردست اس کی توجیح بیان کی ہے، اور اللہ اکبر، طائف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور طائف پہنچنے والے ہیں جی۔ ہم طائف میں داخل ہو گئے ہیں تقریباً، اور یہ طائف کے پہاڑ ہے، طائف کی کھجوریں ہیں، طائف کے باغات ہیں، یہ دیکھیں، اور عجیب قسم کے پہاڑ ہیں طائف کے، یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر۔ ہریالی شروع ہو گئی ہے، طائف کو پاکستان کا مری کہا جاتا ہے، دیکھیں ہریالی شروع ہو گئی ہے یہاں پر۔ ویسے آپ کو اس طرح کے پھول بوٹے کہیں نظر نہیں آئیں گے، دیکھیں کہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ مکہ میں مدینہ میں نظر نہیں آئے گی، لیکن یہاں پر ہریالی بہت زیادہ ہے، بارش ہوتی رہتی ہے یہاں پر۔ طائف سعودی عرب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے، یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے صفائی کے ساتھ اور وائٹ رنگ میں یہ مکانات بنائے ہوئے ہیں، یہ صاف ستھرے چوراہے بنائے ہوئے ہیں، دونوں طرف پھول ہیں، یہ دیکھیں جگہ جگہ باغات ہیں،
یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور طائف کے لوگ بڑے مالدار ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے خوب نوازا ہے. طائف یونیورسٹی بھی ہے یہاں پر, جو بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. اس دعا کا نتیجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے, ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے مانگی تھی, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, کہ ان کو پھل اور کھانے پینے کی چیزیں عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا ہے. طائف کی گلیاں, طائف کی سڑکیں, طائف کے پارک, طائف بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیں طائف کا ایک بازار, شہر میں داخل ہونے کا دروازہ, باب الحزم. انار کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. یہ رات میں اس کا پتہ کیا سین ہوتا ہے, بہت خوبصورت. یہ ایسے محسوس ہوتا ہے, یہ لال رنگ کا جو ہے نا یہ رس نکل رہا ہے. انار میں سے انار کی شکل کا وہ بنایا ہوا ہے. طائف کا مین شہر, مرکزی جگہ, شہر کی مرکزی جگہ, بڑا خوبصورت بنا ہوا جی. جگہ جگہ فوارے نظر آ رہے ہیں, مسجدوں کے بڑے بڑے مینار ہیں, ہریالی ہے, کشادہ سڑکیں ہیں, صاف ستھری بلڈنگیں ہیں. شیخ صاحب طائف کی کون سی جگہ ہے یہ ریاض روڈ ہے طائف کا, یعنی طائف سے ہم ریاض کی طرف جائیں تو اس روڈ سے جائیں. اچھا اچھا اچھا. اس کا نام ہے طریق ملک فیصل. اچھا. طائف میں بہت ساری وادیاں ہیں, ان میں سے ایک وادی ہے وادی وج, اس کا نام ہے. اس کے اندر اس کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرامین بھی ہیں وادی وج کے بارے میں. مطلب یہ ہے کہ بہت پیارا ہے یہ, اس کی وادیاں جو ہیں بہت پیاری وادیاں ہیں اور بہت پیارے علاقے ہیں. صحت کے لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا ہے.